اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جنوں اور انسانوں کو خطاب فرمائے گا یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تم میں سے رسول تشریف نہیں لائے تھے، یقصون علیکم آیاتی، وہ ہماری آیتیں تم پر پڑھتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے. آج جو تمہارا ہماری بارگاہ میں آنا ہوا ہے، تم سارے جمع ہو کر یہاں حاضر ہو، میں اس سے تمہیں ڈرایا تھا ہمارے رسولوں نے آ کر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان سے سوال ہوگا عین عرصہ محشر میں، جب قیامت بپا ہوگی، لوگ سارے جمع ہوں گے، ہر طرف نفس نفسی کا عالم ہوگا. اس وقت اللہ تبارک و تعالی جنوں اور انسانوں دونوں کو خطاب کر کے فرمائے گا. اس آیہ مبارکہ میں جو بات زیادہ غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے، جس پر اشکال وارد ہو سکتا ہے. اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اور رسول جو ہیں، نبی صرف اور صرف انسانوں میں ہوئے ہیں اور انسانوں میں صرف مردوں میں ہوئے ہیں. عورت کوئی نبی رسول نہیں ہوئی، جنوں میں کوئی نبی رسول نہیں ہوا. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اور ملائکہ میں کوئی نبی نہیں ہے. ملائکہ میں 4 رسول ہیں، حضرت سیدنا جبریل امین، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. یہ علیہ السلام کا متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے. تو یہ اس آیہ مبارکہ نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، میں کہ جنوں اور انسانوں کو گروہ، کیا تم میں سے رسول تشریف نہیں لائے تھے. یہ آیہ مبارکہ کا ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ جنوں میں بھی رسول تشریف لائے ہیں، کیونکہ یا معاشر الجن والانس دونوں کو خطاب کر کے آگے منکم فرمایا کہ تم دونوں میں سے آئے ہیں. تو یہ آیہ مبارکہ جو ہے اس سے اشکال پیدا ہوتا ہے، جبکہ اسلام کا، اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مخاطب بنا کے فرما رہا ہے کہ تم میں رسول تشریف لائیں. سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ اشکال ہے، اور اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے مختلف اور متعدد جوابات مفسرین نے دیے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جنوں میں کوئی نبی رسول نہیں ہوا. جتنے بھی نبی اور رسول تشریف لائے ہیں وہ انسانوں میں آئے ہیں، اور انسانوں میں مردوں میں آئے ہیں. مردوں میں نبی اور رسول ہوئے ہیں، جنوں میں کوئی نبی رسول نہیں ہوا. یہ یعنی کہ اس عقیدے اور نظریے پر مہر ثبت ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں. اور رہا اس آیہ مبارکہ کا کہ منکم کا جو خطاب ہے کہ تم دونوں سے، تم دونوں کی طرف سے، تم دونوں میں سے آئے ہیں رسول ہیں. اور یہ آیہ مبارکہ تو بتا رہی ہے کہ جنوں میں بھی نبی آئے ہیں. اس کا جواب جو ہے نا کچھ فنی، مطلب فن کے حوالے سے وہ جواب پہلے سماعت فرمائیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہاں خطاب مرد کو ہوتا ہے. کسے ہوتا ہے؟ مرد کو خطاب ہوتا ہے، عورت کو خطاب نہیں ہوتا. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور یہ صیغہ مذکر کا ہے، مؤنث کا نہیں ہے. آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، یہ صیغہ مذکر کا ہے، مؤنث کا نہیں ہے. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اس طرح کے جتنے بھی احکامات آئے ہیں ان سب میں مخاطب مرد کو بنایا گیا، عورت کو نہیں بنایا گیا.
آپ پورا قرآن دیکھ لیں، یہ وصف ضرور بیان کیا عورتوں کا، ان المومنین والمومنات والقانتین والقانتات، عورتیں نماز پڑھنے والی، زکوٰۃ دینے والی، خشوع و خضوع کرنے والی، یہ مردوں کے ساتھ ساتھ ان کے اوصاف ضرور بیان کیے ہیں عورتوں کے، لیکن جب جہاں پہ حکم دینے کی بات آئی ہے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب مردوں کو بنایا۔ اب کوئی احمق کھڑا ہو کے کہہ دے بھی نماز تو صرف مرد پر فرض ہے، کیونکہ اقیمو کا صیغہ جو ہے یہ مذکر کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ نہیں ہے، تو لہذا مرد پر نماز لازم ہے، عورت پر لازم نہیں ہے۔ قربانی کا جہاں حکم ہے وہ صیغہ وہاں مذکر کا ہے، مرد جو ہے نا وہ قربانی کرے، عورت کی تو وہاں بات ہی نہیں ہے۔ نماز ہو گئی، روزے ہو گئے، حج ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، جتنے بھی احکامات شرعیہ ہیں جو مخاطب ہو رہے ہیں قرآن کریم میں، جتنے بھی احکامات الہیہ متوجہ ہیں انسانوں کی طرف، تو وہاں خطاب مرد کو ہی ہے، عورت کو خطاب نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے، عورت جو ہے وہ پھر ان سب چیزوں سے بری و ذمہ ہو گئی؟ عورت کے ذمہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر یہاں پہ خطاب مرد کو کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سربراہی مرد کے پاس ہے، عورت جو ہے وہ بالطبع ساتھ شامل ہے، عورت بالطبع ساتھ شامل ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع کا ذکر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں جی، کچھ مقامات پر حضرت یوشع کا بھی ساتھ ذکر ہوتا ہے، لیکن آگے چلتے چلتے حضرت یوشع کا ذکر ختم، اکیلے موسیٰ علیہ السلام رہ جاتے ہیں، جبکہ وہ ساتھ تھے، ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ کیوں کہ بالاسالہ جن سے خطاب کرنا مقصود ہے، بالاسالہ جو مخاطب بنائے جا رہے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے خادم جو ہیں وہ تو بالطبع ان کے ساتھ ہیں۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ اسی طرح کر کے احکامات الہیہ جو صرف مرد کی طرف متوجہ ہیں وہاں پر عورت شامل ہے، عورت چونکہ نائب ہے مرد کی، نائب مطلب یہ کہ بالطبع عورت بھی ساتھ شامل ہے، وہ حکم صرف مرد کی طرف متوجہ نہیں ہے، وہ عورت کی طرف بھی متوجہ ہے۔ اسی طرح کر کے بعض اوقات تغلیباً کہہ دیا جاتا ہے، کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ تغلیباً کہہ دیا جاتا ہے کہ کچھ مردوں کا ذکر کر دیا، عورتوں کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی جنوں کا ذکر، مرد جو ہیں وہ تغلیباً شامل ہیں، انسان جو ہیں کیا ہیں؟ تغلیباً شامل ہے مردوں کو، یعنی کہ مردوں کا ذکر کر دیا، جنوں کا ذکر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی فرما دیا کہ تمہاری طرف بھی تم میں سے رسول تشریف لائے ہیں، ان میں سے رسول تشریف لائے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک قول یوں بھی کیا ہے، وہ اس کی عبارت مقدر نکالی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ لم یاتکم رسل من احدکم، فرمایا کہ تم میں سے ایک کی طرف سے رسول تشریف لائے ہیں، تم میں سے ایک کی طرف سے، تم جن اور انسان ہو، تم میں سے ایک کی طرف سے۔ تو یہ بات یقینی ہے کہ جنوں اور انسانوں میں جب رسول آنے کی بات کریں گے تو وہ انسانوں میں آئے ہیں، جنوں میں کوئی نبی نہیں آئے۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات جو ہے وہ یہاں پر مراد جو ہے وہ جن رسول مراد نہیں ہیں، صاحب شریعت رسول مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر جو مراد ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ احقاف میں بھی اور سورہ جن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ احقاف کی آیہ مبارکہ دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سن کے جن گئے، جا کر انہوں نے اپنے قبیلے میں کہا، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اللہ کا دائی حبیب کریم علیہ السلام تمہیں بلا رہے ہیں، تم ان کی دعوت کو قبول کر لو، تم ان کی دعوت کو قبول کر لو۔ اب وہ جنوں میں سے جس نے کریم آقا علیہ السلام سے قرآن سنا تھا، قرآن سننے کے بعد وہ گئے اپنے قبیلے میں، اپنی برادری میں جا کر انہیں کہا کیا ہو تم ان کی بات مان لو ہیں۔ تو یہاں پر یہ کچھ صاحب شریعت رسول نہیں کہا جائے گا، اسے رسول بمانا قاصد ہوگا، رسول بمانا قاصد ہوگا کہ وہ پیغام پہنچانے کے لیے اپنی قوم کے پاس گیا، یعنی اس نے کریم آقا علیہ السلام سے قرآن سنا، قرآن سن کے جا کر کے اپنی قوم کو بتایا، وہ جب اپنی قوم کے سامنے بیان کیا، اسی بیان کرنے والے کو یہاں پر رسول کا یعنی کریم آقا علیہ السلام کا رسول کہا گیا، یعنی قاصد کہا گیا، وہ کریم آقا علیہ السلام کی طرف سے قاصد ہے، چونکہ وہ جنوں میں سے تھا۔ کس میں سے تھا؟ جنوں میں سے تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرما دیا کہ فرمایا کہ تم میں رسول کے نمائندے آئے ہیں، تم میں رسول کے
نمائندے آئے ہیں۔ یہاں پر انسانوں میں سے حقیقتاً میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور جنوں میں سے جسے قاصد کہا گیا ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کا نمائندہ بن کر ان کے پاس گیا اور جا کر کے انہیں دین حق سنایا، اور میرے کریم آقا علیہ السلام کی نیابت کے اندر انہیں دین کا پیغام سنایا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ یعنی کہ بات واضح ہو گئی کہ کریم آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے رسول تشریف لائے، یعنی تم میں سے، تم دونوں میں سے، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، تو انسانوں میں کوئی رسول تشریف نہیں لائے، اور جو کہا گیا ہے اس کا مصداق جو بنتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ رسول کرام علیہ السلام جو تشریف لاتے رہے ہیں ان میں جنوں کی طرف بھی آتے رہے ہیں اور انسانوں کی طرف بھی، اور قیامت تک کے لیے جنوں اور انسانوں کے لیے، قیامت تک کے جنوں اور انسانوں کے لیے جو رسول بن کے تشریف لائے وہ میرے کریم آقا علیہ السلام ہیں۔ صرف جنوں انسانوں نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی طرف آقا علیہ السلام نبی اور رسول بن کے تشریف لائیں، اور حضور خاتم النبیین بن کے تشریف لائیں۔ آقا علیہ السلام کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے، چاہے وہ نبی شرعی ہو، تشریعی ہو، غیر تشریعی ہو، کسی طرح کا بھی کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے خاتم الانبیاء والرسل بنا کر بھیجا ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہ جب ان سے بات ہو جائے گی کہ فرمایا کہ تمہارے پاس آئے نہیں تھے رسول، تمہارے پاس آئے نہیں تھے تمہیں ہماری آیتیں پڑھ کے سنانے والے اور تمہیں اس دن سے ڈرانے والے، تو قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ سارے کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف، ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ واقعی آئے تھے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ یہ دنیا کی زندگی کا دھوکہ نا، دنیاوی زندگی کا دھوکہ، یہ لے ڈوبتا ہے بندے کو۔ انہوں نے صرف ایک ہی وجہ بیان کی، ایک تو یہ کہا کہ ہاں مولا ہم نے یہ کیا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ کہیں گے کہ ہمیں دنیا نے دھوکے میں ڈالا تھا، وہ یہ کہ مال ہمارا ختم نہیں ہوگا، یہ کھاتے پیتے رہیں گے اور ہم مریں گے نہیں۔ یہ دو باتیں یہی بندے کا دماغ خراب کرتی ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ حق کا دشمن بن جاتا ہے، دین کا مخالف بن جاتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا اور جب میرا مال ہمیشہ رہے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، میں وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ میں ایسی بات تو نہیں ہے، وہ خود سوچتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، میں ایسی بات تو نہیں ہے بالکل، ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر ایک اور اشکال وارد ہوتا ہے، وہ ذرا سماعت فرمائیں ذرا غور کے ساتھ۔ وہ اشکال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی آ جائیں گے سامنے، اس وقت کافر مکر جائیں گے، کافر کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا، جبکہ یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ وہ سارے کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تشریف لائے تھے۔ جبکہ دوسری آیات کریمہ میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قیامت والے دن جب رب تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کیا میرے نبی تشریف نہیں لائے تھے، تمہیں ڈر نہیں سنایا تھا، وہ سارے مکر جائیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر میرے کریم آقا علیہ السلام کی امت کو بلائے گا، نبی جو ہیں نبیوں کو رب فرمائے گا تمہارے حق میں کوئی گواہی دینے والا ہے؟ وہ کہیں گے رسول اللہ علیہ السلام کی امت ہمارے حق میں گواہی دے گی، امام الانبیاء کی امت گواہی دے گی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام کی امت کو بلائے گا، امت گواہی دے گی مولا ان نبیوں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ امت سے پوچھے گا تمہیں کس نے کہا، تم تو آئے بعد میں تھے؟ وہ کہیں گے ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے بتایا تھا، ہم نے قرآن میں پڑھا تھا کہ ان تک پیغام پہنچا تھا، نبیوں نے پیغام پہنچایا تھا۔ اب یہ آیات کریمہ اتنا واضح کر رہی ہیں اگلا معاملہ کہ وہ مکر جائیں گے، پھر گواہیوں کی حاجت پڑے گی، رب تعالیٰ امت کو سامنے کرے گا، پھر نبی تشریف لائیں گے، پھر میرے آقا علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو یہ آیات مبارکہ تو کچھ اور بتا رہی ہیں، یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے فوراً کہہ دیں گے، وہ سارے کے سارے کہہ دیں گے کہ مولا شہدنا علی انفسنا، ہاں ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تھا، ہم نے کفر کیا تھا، ہم کافر ہی تھے، ہم نے نبیوں کی دعوت کو نہیں مانا، انہوں نے ہمیں قرآن بھی سنایا تھا، ہیں جی ہمیں کتاب بھی سنائی تھی، تیری آیات بھی پڑھ کے سنائی تھی،
مولا ہم نے نہیں مانا تھا۔ اس اشکال کا دفیہ کیسے ہوگا، یہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وہ پہلے پہلے واقعی مکر جائیں گے، پہلے پہلے مکر جائیں گے، وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، میں کہ ہم الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے منہ پر مہر لگا دیں۔ جب وہ مکر جائیں گے نا، وہ کہیں گے نہیں نہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اس وقت ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی تاکہ یہ جھوٹی گواہی جو ہے نا یہ بھی نہ دے سکیں ہیں۔ جب مہر لگا دی جائے گی تو پھر ان کے اعضاء بھی بول پڑیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف کہ یہ فلاں فلاں ناجائز کام کے لیے اس نے یہ پکڑا تھا، فلاں فلاں ناجائز کام کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اس وقت ان کے اعضاء بولیں گے۔ یہ جب مہر لگا دی جائے گی نا، یہ تب کی بات ہے، یہ بتا رہی ہے کہ قیامت والے دن وہ کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا تھا، ہم کافر ہی تھے، ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا تھا۔ یہ بات ان کی تب کی ہوگی جب ان پہ مہریں لگا دی جائیں گی، مہریں لگا دی جائیں گی، پھر وہ سچ سچ سارا اگلنا شروع کر دیں گے، پھر بولنا شروع کر دیں گے یہ ہوا تھا۔ مہر لگانے سے مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کے منہ بول ہی نہیں سکیں گے، پھر ان کے منہ سے صرف وہی بات نکلے گی جو حق ہوگی، چاہے ان کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پہلے جب تک مہر نہیں لگی تو وہ حق بھی نہیں کہہ رہے، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ جب مہر لگ جائے گی پھر حق نکلے گا ان کے منہ سے، پھر ان کے اعضاء بھی بولیں گے، ان کی زبان بھی بولے گی، تو پھر درست درست بات کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قالوا شہدنا علی انفسنا، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، اور سبب بھی بیان کر دیا، ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا تھا، وشہدوا علی انفسہم، اور وہ اپنے آپ کے خلاف ہی گواہی دے رہے ہوں گے، اور یہ کہیں گے انہم کانوا کافرین، وہ دنیا میں کافر بن کے رہنے والے تھے، دنیا میں کافر ہی تھے وہ۔ یہ دیکھیں نا دنیا کی زندگی دھوکے میں کیسے ڈالتی ہے۔ یہ صرف کافر ہی دھوکے میں نہیں ہے، مسلمان ہی دھوکے میں ہیں۔ نماز پڑھ لے، ابھی وقت بہت پڑا ہے۔ دادی جو بالکل فوت ہونے کے قریب ہے وہ بھی کہتی ہے بیٹا ابھی داڑھی نہ رکھ، تیرا تو ابھی وقت ہی نہیں آیا ہیں، جب تک تم مر نہ جائے اچھی طرح تب تک تیرا وقت آنے والا نہیں ہے، ابھی تیری عمر ہی نہیں ہے بیٹا، داڑھی کیوں رکھتا ہے تم ہیں۔ یہ چیز جو ہے نا یہ بہت دھوکے میں ڈالے ہوئے، بندہ اپنے آپ کے بارے میں تو دھوکے میں ہے ہی ہے، لوگوں کو بھی دھوکے میں مبتلا کرتا ہے بندہ ہیں۔ اور ایسی طبیعت کی چاہے دادی ہو یا دادا ہو، وہ طبیعت کے شیطان ہوتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے روکے۔ رب تعالیٰ کی ایک امام کا قول بیان کیا تھا نا، وہ فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سے جو شیطان ہے نا وہ بڑا ڈھیٹ ہوتا ہے، جنوں کا جو شیطان ہے نا وہ اعوذ باللہ پڑھنے سے دوڑ جاتا ہے، لیکن انسانوں والا شیطان جو ہے نا، انسانوں میں جو شیطان ہوتے ہیں وہ جو مردی دم پھونکے مارتے ہیں وہ نہیں دوڑتے، ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ دادے کی صورت میں آئے گا، دادی کی صورت میں آئے گا، اماں کی صورت میں آئے گا، بیوی کی صورت میں آئے گا، اس طرح کا نظام ہوگا اس کا۔ تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ دھوکے میں ڈالے ہوئے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، میں یہ تیرے رب کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ظلم کی وجہ سے ہلاک کر دے، واہلھا غافلون، اور اس بستی میں رہنے والے غفلت میں پڑے ہوں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی علاقے کے لوگ جو ہیں، شہر کے لوگ جو ہیں وہ گناہوں میں مبتلا ہوں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نبی بھی نہ بھیجے، ان کو متنبہ بھی نہ کرے، ان کو خبردار بھی نہ کرے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کفر شرک گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کر دے۔ رب ارشاد فرماتا ہے یہ میری شان نہیں ہے، میں یہ نہیں کرتا۔ یعنی یہ پیچھے جتنا بھی ہوتا رہا ہے، جن قوموں پر عذاب آئے رب تبارک و تعالیٰ کا، یہ آیت مبارکہ یہ نہیں بتا رہی کہ آج بھی کسی قوم پر عذاب آئے گا تو اس عذاب سے پہلے نبی آنا ضروری ہے۔ یہ مرزا قادیانی دجال نے یہی دعویٰ کیا ہے، اس نے کہا یہ جو عذاب آ رہے ہیں نا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں آ گیا ہوں، میں نبی بن گیا ہوں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا اسی سے اس نے استدلال کیا، اور اس مفہوم کی دوسری آیات کریمہ جو قرآن کریم میں موجود ہیں ان کے بارے میں اس نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں ایسی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ میں رسول نہ بھیج لوں۔ اس نے کہا جتنے بھی عذاب آ رہے ہیں، طاعون آ رہی ہے، باقی عذاب آ رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، عجیب طبیعت ہے یہ ذہن میں رہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہ پچھلی قوموں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، پچھلی قومیں جو آئی ہیں ان پر جو عذاب آئے رب تبارک و تعالیٰ کے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے پہلے انہیں متنبہ کیا ہے، ہم نے متنبہ کر دیا ہے، انہیں بتا دیا کہ تم جو کام کر رہے ہو شرک والا، کفر والا، نافرمانی والا، اس سے تائب ہو جاؤ۔ وہ جب تائب نہیں ہوئے
ان کی ہٹ دھرمی بڑی، وہ نبیوں کے بھی دشمن بن گئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر ہم نے ان پر عذاب بھیج دیا ہے، پھر ہم نے ان پر عذاب بھیج دیا ہے۔ پھر بندہ پوچھے اس سے اسی سے، یہی مرزا دجال جو ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ اب جو عذاب آ رہے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں سچا رسول ہوں، تو بندہ پوچھے آقا علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد سے لے کر یہ 1300 سال کا عرصہ، 1350 سال کا عرصہ بنتا ہے مرزے کانے تک، تو کیا خیال ہے پیچھے کوئی عذاب نہیں آیا؟ اتنے زلزلے آئے ہیں، پوری میں نے تاریخ لکھ دی ہے اس پر، یہ آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے، کس زلزلے میں کتنے لاکھوں لاکھ لوگ تباہ ہوئے، کس طوفان میں کتنے لاکھوں لاکھ لوگ تباہ ہوئے، کس جناب شدید غذائی قلت کے سبب سے کتنے لوگ تباہ ہوئے، برباد ہوئے، مر گئے، لیکن نبی رسول کوئی نہیں آیا۔ ابھی میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قریب زلزلے ہوں گے، طوفان ہوں گے، اس طرح کی چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں، تو پھر یہ تو لازم آئے گا، پھر جب بھی طوفان آئے گا وہاں پہ نبی ضرور آئے گا۔ پاکستان میں اتنے سیلاب آتے ہیں، ہر سیلاب کے ساتھ کوئی نہ نبی اٹھنا چاہیے، پھر زلزلہ آیا تھا وہاں تو کوئی نبی نہیں اٹھا، وہ 2008 میں تھا، کتنا زور زلزلہ آیا تھا یار، عمارتیں یہاں کی ہل گئی تھیں زور سے، اس طرح پورا لاہور ہلنے لگا تھا، کشمیر کتنا سارا تباہ ہو گیا، خیبر پختونخوا کتنا سارا جناب، اتنے سارے علاقے جناب صفحہ ہستی سے ختم ہو گئے، کتنی بستیاں آبادی، پوری بستی غائب ہو گئی، کچھ بھی نہیں ملا وہاں سے۔ تو کیا خیال ہے، عذاب تو آیا، پھر نبی کہاں گیا وہ؟ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا اس آیت مبارکہ کا تعلق میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے تک ہے، آقا علیہ السلام کے بعد نہیں۔ اب آقا علیہ السلام تشریف لا چکے، آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، آقا علیہ السلام کا آنا ہی قیامت کی علامت ہے، حضور کا اعلان نبوت فرمانا یہ قیامت کی علامت ہے، یعنی قیامت کے قریب آقا علیہ السلام امام الانبیاء تشریف لائیں گے، اور حضور آ چکے، ہر ایک تک گھر کچا ہو یا پکا میرے کریم آقا علیہ السلام کے قرآن کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ اب کسی پر عذاب آئے گا تو وعدہ یہی ہے کہ فرمایا ہم کسی غفلت میں پڑی قوم کو عذاب نہیں دیتے اس سے پہلے کہ ہم اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا پیغام وہاں تک پہنچا دیں۔ آج پوری دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ شاید ایسا نہیں ہے کہ جس تک قرآن کریم کا پیغام نہ پہنچا ہو، جسے یہ نہ پتا ہو کہ مسلمان اس دنیا میں رہتے ہیں اور ان مسلمانوں کے نبی امام الانبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہیں کوئی ایسا ہو جسے پتہ نہ ہو، وگرنہ پوری دنیا میں ہمارے خیال میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، ذالک لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، میں یہ تیرے رب کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کر دے اس کے ظلم کی وجہ سے، واہلھا غافلون، اس حال میں کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں، ولکل درجات مما عملوا، میں ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے اعمال کے حساب سے، جو عمل کریں گے ان کے وہ درجات ہیں، جنتیوں والے عمل کریں گے تو ان کے لیے جنت میں درجات ہیں، جہنمی والے عمل کریں گے تو ان کے لیے جہنم میں درجات ہیں۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور نیکیوں والے کو نیکوں والا کام کریں گے تو جیسے جیسی نیکی ہوگی ویسے ویسے اس کا درجہ بلند ہوتا جائے گا، گناہوں والے کام کریں گے جیسے جیسے گناہ ہوں گے ویسے ویسے اس کے عذاب کے دراکات جو ہیں ان کی سختی شدت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، تیرا رب جو ہے نا ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے، وہ اعمال چاہے نیکیوں والے ہوں رب تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے، وہ اعمال گناہ والے ہوں رب تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی معلوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔